بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 404 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے لیان کو مصیبت میں دیکھا تو بے ساختہ میری گن اس سمت اٹھ گئی۔ اسی لمحے لیان کو نشانے پر رکھنے والا گن بردار غرایا، کوئی حرکت نہیں، گن کو دور پھینک دو۔ میں تذبذب کے عالم میں ایک لمحہ یوں ہی کھڑا گن تھامے رہا۔ کیا تم چاہتے ہو میں اس عورت کا بیجا اڑا دوں؟ اس نے بڑے سنگین انداز میں گن کی نال سے لیان کی کھوپڑی پر ٹہکا دیا۔ ظاہر ہے میں ویسا نہیں چاہتا تھا جیسا اس شخص نے بیان کیا تھا، لہذا میں نے لیان کی سلامتی کے لیے گن کو ٹرک کے نیچے پھینک دیا۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ وہ ایک مرتبہ پھر تہمکانہ انداز میں گرایا۔ میں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہمارے درمیان 10 فٹ سے زیادہ فاصلہ حائل تھا۔ میری کوئی بھی مدافعتی چال لیان کی زندگی کو انتہائی خطرے میں ڈال سکتی تھی۔ میں کوئی ایسا رسک لینے کو تیار نہ تھا جس کے نتیجے میں میری ساتھی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اس شخص نے اپنے حکم کو آگے بڑھایا، گھوم جاؤ۔ میں کسی مداری کے بچے جمورے کی طرح گھوم گیا۔ اسی لمحے گولی چلنے کی مخصوص آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ گن کے زور پر مجھے دھمکانے والا کٹے ہوئے کسی شیطیر کی مانند زمین کی جانب جھک رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ گن اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اگلی لمحے وہ بھی دھپ سے سڑک پر جا گرا۔ لیان نے ایک وحشت بھری نظر اس پر ڈالی، پھر اس کی نگاہ ٹرک کے اوپری حصے کی سمت اٹھ گئی۔ میں نے غیر ارادی طور پر لیان کی نگاہ کا تعاقب کیا اور ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کے اندر جھانکا، اور ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر مجھے انسپیکٹر شیوا کی صورت نظر آئی۔ مجھ سے نظر ملی تو اس نے وکٹری کا نشان بناتے ہوئے ایک ہاتھ کو اوپر اٹھا دیا، پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک جدید ریوالور موجود تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ شیوا نے ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر لیٹے لیٹے اس گن بردار پر حملہ آور کیا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ شیوا نے ڈرائیونگ کیبن کی چھت پر لیٹے لیٹے اس گن بردار حملہ آور کو مار کے آیا تھا، جو لیان کو نشانے پر رکھ کر مجھے اپنے احکام کی تعمیل پر مجبور کر رہا تھا۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی۔ اسی لمحے شیوا کسی بائر کو پیما کی طرح ٹرک سے نیچے اترایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، مسٹر شون، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، حالات اپنے کنٹرول میں ہیں۔ میں نے اس بات میں ساری لانے پر اکتفا کیا اور لیان کی طرف بڑھ گیا۔ لیان کو ایڈونچر بہت پسند تھا۔ وہ اپنی زندگی میں سنسنی خیزی کی خواہاں تھی۔ میرے ساتھ رہتے اس کا یہ شوق تو پورا ہو رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر پہلے اس نے موت کو اتنے قریب دیکھ لیا تھا کہ وہ اس وقت کسی ہرنے کی مانند سہمی ہوئی تھی۔ میرے قریب آتے ہی وہ مجھ سے چپک گئی۔ اس کا خوف دور کرنے کے لیے میں نے اسے خود سے دور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آئندہ 2 منٹ کے اندر ہم نے حملہ آوروں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ وہ کل 4 افراد تھے۔ ایک ہیوی ڈیوٹی ٹرک میں سے برآمد ہوا تھا اور لیان سے درگت بنوانے کے بعد وہ بے فکری سے لمبا لیٹ گیا تھا، تاہم اس میں زندگی کے آثار باقی تھے۔ دیگر 3 میں سے ایک انسپیکٹر شیوا کی گولی کا نشانہ بن گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ لیان کا بیجا ہوا میں اڑانے کی دھمکی دے رہا تھا اور اب اس کا اپنا بیجا خاک میں مل رہا تھا۔ شیوا کے نشانے نے اس کی کھوپڑی میں خاصا کشادہ ہوادان بنا دیا تھا۔ انسان بڑا بڑ بولا ہے، طاقت کے نشے میں پتہ نہیں کہاں کہاں کی بولتا چلا جاتا ہے، مگر جیسے یہ نشہ ٹوٹتا ہے وہ فلک سے زمین پر آ گرتا ہے۔ آسمان پر رہ کر خود کو آفتاب و بیتاب سمجھنے والا کتے بلیوں کے پاؤں کی دھول بن کر رہ جاتا ہے۔ نشہ کسی بھی شے کا ہو برا ہے، کیونکہ اس میں انسان اپنی اوقات میں نہیں رہتا۔ میں نے 2 حملہ آوروں کی مزاج پرسی کی، جن میں سے ایک اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے سینے پر میری سائیڈ سولر کا تمغہ سجایا تھا۔ دوسرا شدید زخمی اور بے ہوش تھا۔ اس کے گھائل پاؤں خون میں تر بتر تھے۔ ہماری جیپ کی ایک سائیڈ گولیوں سے چھلنی ہو گئی تھی، ٹائر بھی ناکارہ ہو چکے تھے۔ فی الحال وہ کسی قسم کے سفر کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس سائیڈ کے دروازے ابھی تک کھلے ہوئے تھے جہاں سے ہم نے رائے فرار اختیار کی تھی۔ شیوا نے کھلے ہوئے دروازے میں سے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں موبائل فون پر ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے مزید کمک منگواتا ہوں۔ حالات اگرچہ قابو میں ہیں، مگر اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے مزید نفری کی ضرورت ہوگی۔ وہ موبائل نکال کر سیدھا ہوا تو میں نے گمبھیر آواز میں کہا، اگر ہم موقع کی کارروائی میں الجھ گئے تو اچھا خاصا وقت برباد ہو جائے گا، جبکہ مجھے فوری طور پر ڈاکٹر مونگ کے پاس پہنچنا چاہیے۔ وہ اس وقت بڑی مشکل میں ہے۔ مشکل میں؟ اس نے کی پیڈ پر حرکت کرتی ہوئی انگلی کو روک کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ اگر ڈاکٹر مونگ رتنا پارک کے کسی بنگلے میں قیام پذیر ہے تو سمجھو وہاں بہت گڑبڑ ہو چکی ہے۔ انسپیکٹر شیوا کی حیرت 2 چاند ہوگی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں بیٹھ سکی مسٹر شون، پتہ نہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ رتنا پارک والے بنگلے میں کسی قسم کی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور تمہیں یہ خبر کیسے ہو گئی؟ تم تو ہاسپٹل سے میرے ساتھ یہاں آئے ہو۔ انسپیکٹر شیوا کے چہرے پر شکوک و شبہات کی ایک دبیز چادر تنی ہوئی تھی۔ میں اس کے سوالات کے جواب میں اپنی تھرڈ آئی والی صلاحیت کو ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ باطنی آنکھ والے معاملے کو ہر کسی پر ظاہر ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لہذا مسلط کی راہ اختیار کرتے ہوئے میں نے اسے کہا، دیکھو شیوا، فضول کے بحث مباحثے میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
تم میری بات کی تصدیق کے لیے رتنا پارک والے بنگلے پر فون کر کے ڈاکٹر مونگ کی خیریت معلوم کر سکتے ہو۔ اس کی تسلی تو نہیں ہوئی، تاہم میں نے ایک معقول بات کی تھی، اس لیے وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ ڈاکٹر مونگ کے نمبرز پنچ کرتے ہوئے وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کا انداز گھورنے والا تھا، نگاہ میں کسی عقاب جیسی تیزی تھی، جیسے وہ میری سوچ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی دوران میں بھی اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جن میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گمبھیرتا بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے شکست خوردہ اور تشویشناک انداز میں کہا، ڈاکٹر فون اٹینڈ نہیں کر رہا، تم ٹھیک کہتے ہو، ادھر حالات سازگار نہیں رہے، اس کے سیل پر ٹرائی کرو، کر چکا ہوں، وہ بھی بند مل رہا ہے، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے ڈاکٹر مونگ کے سیل کا نمبر دہرایا اور پوچھا، کیا تم نے اسی نمبر کو ٹرائی کیا ہے؟ نہیں، ڈاکٹر کے پاس دوسرا سیل ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر میری فرمائش پر شیوا نے مجھے مذکورہ سیل نمبر بتایا، جو میں نے اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیا۔ اگر اس وقت اس نمبر پر رابطہ نہیں ہو پا رہا تو بعد میں ایسی کوشش کی جا سکتی تھی۔ شیوا گہرے تذبذب میں مبتلا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر مجھے ٹٹولنے کی صحیح کی۔ مسٹر شون، تم نے بتایا نہیں تمہیں رتنا پارک والے بنگلے میں ہونے والی گڑبڑ کا علم کیسے ہوا؟ میرا خیال ہے اب ہم واقعی وقت ضائع کر رہے ہیں، میں نے شیوا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تم پولیس انسپیکٹر ہو، یہاں جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کو تم ہی نے ڈیل کرنا ہے۔ تم مجھے رتنا پارک والے بنگلے کا نمبر اور لوکیشن بتا دو، کھٹمنڈو میرا دیکھا بالا ہے، میں بآسانی ڈاکٹر مونگ تک پہنچ جاؤں گا، تمہارا یہاں رکنا اور ضروری کارروائی نمٹانا ضروری ہے۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کی، پھر ایک طویل اور بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، تم شاید ٹھیک ہی کہتے ہو، میں ڈاکٹر مونگ کا وفادار ہوں، لیکن قانون سے وفا شناسی بھی ضروری ہے۔ میں یہاں سے فارغ ہوتے ہی تم سے رابطہ کروں گا، تم فوراً رتنا پارک کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کا سیل نمبر لینے کے بعد کہا، وہاں پہنچتی میں تمہیں صورت حالات سے آگاہ کروں گا، تم یہاں کے معاملات کو نمٹانے کی کوشش کرو۔ اور میں ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، اگر اس واقعے میں ہمارا کہیں ذکر نہ آئے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، میں تمہاری خواہش کا خیال رکھوں گا۔ ہم اس وقت ایک غیر مصروف سڑک پر کھڑے تھے۔ ہاسپٹل سے نکلنے کے بعد شیوا نے دانستہ یہ لمبا اور کم مصروف روٹ لیا تھا، وہ کماری چوک تک نسبتاً آسان راستے سے کم وقت میں بھی پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال ہر شخص کے کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ حملہ آوروں پر قابو پانے کے بعد شیوا نے ہیوی ڈیوٹی ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر اس کا رخ پھیر دیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے ٹریفک میں تعطل واقع نہ ہو، مگر ابھی تک ادھر سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی۔ میرے ذہن میں مسلسل یہ سوال گھوم رہا تھا کہ یہ حملہ آور کون تھے اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ آج صبح اس طرح کا ایک اور حملہ بھی ہم پر ہو چکا تھا، جب ہم جانوس کے ساتھ اس کی رہائش کا فریک اسٹریٹ کی جانب جا رہے تھے۔ اس مارکے میں جانوس کا باوردی شوفر سنگا مارا گیا تھا۔ ہمیں کھٹمنڈو میں قدم رکھے ابھی آدھا دن بھی نہیں گزرا تھا اور 2 بار ہم پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ ان سنگین واقعات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے انسپیکٹر شیوا سے کہا، حملہ آوروں میں سے 2 زندہ سلامت ہاتھ لگے ہیں، ان کی گاڑی اور ٹرک بھی تمہارے قبضے میں ہے۔ مجھے امید ہے تمہاری تفتیش کے نتیجے میں ان بدماشوں کا کچا چٹھا کھل جائے گا، لاڈ بودا سب ٹھیک کرے گا، وہ تسلی امیز لہجے میں بولا۔ میں بہت جلد اس سلسلے میں تمہیں کوئی بہت بڑی خبر سناؤں گا۔ اس کی بات ختم ہوئی تھی کہ ایک ٹیکسی اس طرف آتی دکھائی دی۔ شیوا نے ٹیکسی کو روک لیا، ٹیکسی ڈرائیور سے نیپالی میں کوئی بات کی اور ہمیں اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے شیوا سے مصافحہ کیا اور لیان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کر رتنا پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت ہم خالی ہاتھ تھے، اپنے سفری بیگ ہم نے آنا پورنا ہوٹل میں چھوڑ دیے تھے۔ ٹیکسی نے مختلف سڑکوں پر گھومنے کے بعد دریائے وشنو متی کو عبور کیا اور ٹیکو کی طرف بڑھنے لگے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں دریائے وشنو متی اور دریائے باغ متی آپس میں ملتے ہیں۔ کالرا ہاسپٹل، ہوٹل ویلی ویو اور سینٹرل ٹیلی گراف آفس کو پیچھے چھوڑتے ہوئے جب ٹیکسی کانتی پاتھ میں داخل ہوئی تو میں نے اطمینان کی سانس لی۔ کانتی پاتھ پر سفر کرتے ہوئے ہم سیدھے رتنا پارک پہنچ جاتے۔ ڈاکٹر مونگ کی طرف جھانکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ پیش آمدہ ہنگامی حالات نے مجھے ایک لمحے کی فرصت نہیں دی تھی۔ اگرچہ اس وقت ہم ڈاکٹر مونگ ہی کی طرف جا رہے تھے، لیکن ڈاکٹر کے حوالے سے میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ میں اسے انتہائی غیر یقینی حالات میں چھوڑ کر اپنی جگہ یعنی شیوا کی سرکاری جیپ میں حاضر ہوا تھا۔ میری جگہ جہاں سائل حاصل شدہ معلومات کے مطابق ڈاکٹر کے ساتھ تھی۔ اگر ڈاکٹر غیر یقینی حالات میں تھا تو سائل کے لیے بھی خطرات ہو سکتے تھے۔ میں نے لیان سے کہا، میں تھوڑی دیر تک آنکھیں بند کر کے خاموش رہنا چاہتا ہوں، تم مجھے ڈسٹرب نہ کرنا۔ جب ہم اپنے مطلوبہ مقام پر پہنچ جائیں تو تم مجھے ڈسٹرب کر سکتی ہو۔ انسپیکٹر شیوا نے ٹیکسی ڈرائیور کو رتنا پارک والے بنگلے کا ایڈریس اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ میری بات کے جواب میں لیان نے اپنی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا اور اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تاہم اس کے چہرے اور آنکھوں میں پھیلے ہوئے ان گنت سوالات کو میں نے محسوس کر لیا۔ وہ سوالات کے جوابات کا وقت نہیں تھا، لہذا میں نے نشست کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ 2 بند آنکھوں کے پیچھے میں نے تیسری آنکھ کا شٹر اٹھا لیا اور ڈاکٹر مونگ کے خال و خط کو انگلی پکڑ کر تصور کی نگاہ سے اس کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ اس وقت پولیس والوں میں گھرا بیٹھا تھا۔
तीन पुलिस वाले उससे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं चूंकि उनकी आवाज तक रसाई हासिल नहीं कर सकता था, लिहाजा ये जान ना सका कि उनके दरमियान किस मौजू पर बातचीत हो रही थी। अंदाजा यही था कि मैंने थोड़ी देर पहले तसव्वुर का करिश्मा कारी के तफैल डॉक्टर मूंग को जिन हालात से निबर्द आदमा देखा था, पुलिस वाले उसी सिलसिले में उससे पूछताछ कर रहे होंगे। मैंने आखिरी मरतबा जब डॉक्टर मूंग के माहौल से तसव्वुराती राब्ता कायम किया तो वो 4 इंतहाई मशाक फाइटर्स के मद्दे मुकाबिल साबित कदमी से जमा हुआ था। मेरे तसव्वुर की बेचैन निगाह जिस सूरत को देखने की मुतमन्ना थी वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब तक हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रात साहिल को डॉक्टर मूंग के साथ सिटी हॉस्पिटल से रत्ना पार्क वाले बंगले पर मुंतकिल किया गया था। उन्हें 2 मर्दों के बेस में एक एम्बुलेंस में डालकर यहाँ तक लाया गया था। उस वक्त में डॉक्टर मूंग के चेहरे पर जो इत्मीनान देख रहा था उसे अंदाजा हुआ साहिल बाखैर व आफियत होगी। अफसोस कि मैं बराह रास्त साहिल के माहौल में दाखिल होने के काबिल नहीं रहा था। रब्बी मोशी आइमन के किसी शातराना अमल ने मेरे तसव्वुर के परिंदे के पर काट डाले थे। बार बार के नाकाम तजर्बात के बाद भी मैंने कोशिश जारी रखी और एक मरतबा फिर साहिल के माहौल तक रसाई हासिल करने के लिए तीसरी आंख को जहमत दी, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात। मैं आंखें खोलकर टैक्सी में हाजिर हो गया। लिया ने शिकायती नजर से मुझे देखा और मारी खेज अंदाज में बोली, शून, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, मैंने नफी में सर हिलाया। तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। बच्ची? उसने घूर कर मुझे देखा। मेरा मतलब है तुम गुड कर लो, मैंने जल्दी से कहा। वो मुतमईन होते हुए बोली, हाँ अब ठीक है। हमारे दरमियान अमरीकी इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही थी। हम अमेरिका से आए थे तो हमें इसी अंदाज में बातचीत करना चाहिए थी। नेपाल की कौमी जबान नेपाली है। तमाम सरकारी दफातर, होटलों और ऐसे मुकामात जहाँ स्याहों से वास्ता रहता है इंग्लिश फराटे से बोली जाती है। इस हवाले से टैक्सी ड्राइवर भी आमतौर पर इंग्लिश से वाकिफ होते हैं, क्योंकि हर स्याह को इस मखलूक से जरूर वास्ता पड़ता है। मुझे यकीन था ये टैक्सी ड्राइवर भी हमारी गुफ्तगू को बाखूबी समझ रहा होगा। तब उसमें फिक्र वाली कोई बात ना थी। हम बहुत मोहतात अंदाज में बातें कर रहे थे, 2 ऐसे स्याहों की तरह जो नेपाल की खूबसूरती से एंजॉय करने आए हों। स्याह नेपाल के लिए आमदनी का एक बड़ा जरिया है। थोड़ी देर बाद हमारी टैक्सी कांति पाथ को छोड़कर रत्ना पार्क के इलाके में दाखिल हो गई। रत्ना पार्क खटमंडू की एक मारूफ तफरीह गाह है, जिसके आसपास मतमूल लोग आलीशान बंगलों में रिहाइश पजीर है। ये पार्क शाह नेपाल की मलका आलिया मलका रत्ना के नाम से मौसूम है। हम मतलूबा गली में दाखिल हुए तो सामने से एक पुलिस जीप आती दिखाई दी। मेरे दिन ने पता दिया कि वही पुलिस वाले हैं जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर मूंग से मीटिंग कर रहे थे। पुलिस जीप हमारे करीब से गुजर गई। आइंदा चंद सेकंड में हम उस बंगले की घंटी बजा रहे थे जहां डॉक्टर मूंग को होना चाहिए था। दूसरी घंटी पर एक मुलाजम सूरत दीपाली ने गेट खोल दिया। वो पूरी तरह मुसल्ला था, लेकिन उसके बदन पर सिक्योरिटी गार्ड वाली मखसूस यूनिफॉर्म मौजूद नहीं थी। उसने सवालिया नजर से हमें देखा तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, हम डॉक्टर मूंग के मेहमान हैं, अमेरिका से आए हैं। तुम डॉक्टर को जाकर हमारे बारे में बताओ। अमेरिका की जिक्र पर वो इस तरह चौंका जैसे उसे हमारी आमद की खबर हो। उसने पूछा, आप लोगों को तो इंस्पेक्टर शिवा के साथ आना था। शिवा एक कानूनी मामले में उलझ गया है। मैंने कहा, इसलिए मजबूरन हमें अकेले आना पड़ा है। नेपाली मुलाजिम हमें इंतजार की जहमत देते हुए बंगले के अंदर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों बंगले के अंदर एक कमरे में डॉक्टर मूंग के सामने बैठे थे। डॉक्टर मूंग ने जिस गर्मजोशी से हमारा इस्तकबाल किया, इस बयान को अल्फाज का जामा पहनाना मुमकिन नहीं। रस्मी अलग के मराइल तय हुए तो मैंने ली जान से कहा, तुमने अच्छी खासी मेहनत की है, फ्रेश अप हो जाओ, बाकी बातें बाद में भी होती रहेंगी। मैं दरअसल लियान की गैर मौजूदगी में मूंग से चंद बातें करना चाहता था। फिर डॉक्टर मूंग की रहनुमाई पाकर लियान एक वॉशरूम में घुस गई। मैंने खास बात खास तौर पर महसूस की, और वो ये कि डॉक्टर मूंग बड़ी दुखी नजर से बार बार लियान को देख रहा था, जैसे उसे किसी किस्म का अफसोस या मलाल हो। तन्हाई पाती मैंने सबसे पहले साहिल के बारे में पूछ लिया, डॉक्टर साहिल कहाँ है? वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मेरी इस्तफसार में बेताबी थी। बिल्कुल महफूज है, वो मेरी आंखों में देखते हुए बोला। उसके अंदाज ने मुझे गड़बड़ा दिया। जहन की सोच मेरी जबान तक आ गई, क्या वो इस बंगले में मौजूद नहीं है? नहीं, वो कतियत से बोला। मैंने एहतियात के पीछे नजर उसे एक महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया है। मगर हॉस्पिटल से तो तुम दोनों एक साथ यहाँ पहुंचे थे, मैंने हासिलशुदा मालूमात की रोशनी में कहा। और इंस्पेक्टर शिवा ने भी मुझे यही बताया था। तिब्ती नगूश वाली लड़की तुम्हारे साथ इस बंगले पर है? हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। शिवा समेत मेरे सेटअप के बहुत से लोग यही समझते हैं कि साहिल इस बंगले में मौजूद है। ये बात मेरे अलावा अब सिर्फ तुम जानते हो कि साहिल यहाँ नहीं है। फिर वो कहाँ है? मेरी इस्तफसार में एहतजाज की यह मैसेज थी। वो उठकर खड़ा हो गया और मेरे शाने को थपथपाते हुए बोला, मैं तुम्हारी ज़हनी कैफियत और जज्बात को बखूबी समझ रहा हूँ। जहाँ इतना सब्र किया है, थोड़ा और कर लो। आज रात में साहिल से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगा। मैंने उसे इसी बस्ती में रोपोश कर दिया है। वो बहुत ही महफूज और मजबूत हाथों में है। तुम किस बस्ती का जिक्र कर रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा।
وہی بستی جو ہائی وے کے نزدیک ہے، اس نے بتایا۔ وہ تمہارا دیکھا بالا علاقہ ہے۔ ڈاکٹر مونگ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے اس بستی میں جانے کا اتفاق ہوا تھا۔ میں بدھ نیل کنڈ کی عبادت گاہ سے کشتی کے ذریعے اس بستی تک پہنچا تھا۔ مذکورہ بستی ہائی وے پر واقع تھی اور کھٹمنڈو شہر سے لگ بھگ 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھی۔ ساحل کو اس بستی میں رکھنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ میں نے پوچھا۔ مقصد صرف حفاظت ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہیں اندازہ نہیں ربی کے خون خوار بیڑیے کس شدومت سے اس کی تلاش میں ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتی تو تھوڑی دیر پہلے شاید کوئی بہت بڑا اپسیٹ ہو جاتا۔ میں ابھی خون ریز بارکے سے نمٹا ہوں۔ ہاں، میں نے تمہیں 4 تربیت یافتہ فائٹر سے لڑتے دیکھا تھا، بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ ڈاکٹر مونگ میری تھرڈ آئی والی صلاحیت سے واقف تھا۔ میرے بے اختیار جملے پر وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ سر کی اس جنبش میں بڑی گہرائی اور گہرائی تھی۔ اس نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے ربی کے آدمیوں سے ساحل کو چھین کر انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ وہ کھٹمنڈو کے چپے چپے پر اس کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ ساحل کے بغیر ان کا مشن نامکمل ہے۔ وہ 1 مرتبہ ٹرائی کر چکے ہیں، لیکن عبادت گاہ کے تہہ خانے تک رسائی حاصل کرنے میں انہیں کامیابی نہیں ہوئی۔ دوسری ٹرائی وہ ساحل کے ساتھ کرنے والے تھے۔ اسی مقصد کی خاطر ربی نے ساحل کو یہاں بھیجا تھا۔ وہ بڈھا تہہ خانے میں پوشیدہ قیمتی پتھروں کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے تک میں عبادت گاہ ہی میں تھا، لیکن اپنے مخصوص ذرائع سے جب مجھے پتا چلا کہ تمہاری ساتھی کو یہاں پہنچایا جا رہا ہے تو میں اپنا مورچہ چھوڑ کر سرگرم ہو گیا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اگر ربی کے بندے ساحل کی رہنمائی میں تہہ خانے تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ساحل تہہ خانے کا راز جانتی ہے اور وہ اس وقت مکمل طور پر ربی کے ٹرانس میں ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا تو میں نے کہا، ہاں یہ بات میں نے بھی محسوس کی ہے۔ میں جب بھی اس کے ماحول تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پتہ نہیں ربی نے میرے راستے میں کون سی رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ میں تمہاری ساتھی کا علاج بھی کر رہا ہوں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ تم جانتے ہو میں نے چینی طب میں ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے۔ لاڈ بدھا نے چاہا تو وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ پھر ڈاکٹر مونگ مجھے اس خونریز مارکے کی تفصیل بتانے لگا جب اس نے ساحل کو ربی کے آدمیوں سے چھینا تھا۔ اس مارکے کا ایک خونی منظر میں نے بھی ٹرائی بیکا کے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا۔ مونگ نے مجھے بتایا کہ اس کے اپنے آدمی بر وقت پہنچ گئے تھے، جنہوں نے دشمنوں کے دانت کھٹے کر کے ان دونوں کو کھٹمنڈو کے سٹی ہاسپٹل پہنچا دیا تھا۔ میرے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ ڈاکٹر مونگ ساحل کو ساحل کہہ کر ہی اس کا ذکر کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ دھنوں پر اٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے دل سے مجھے اپنا بہنوئی تسلیم کر لیا تھا۔ جب اس کا بڑا سانگ وہ مجھے اپنا داماد سمجھتے ہوئے ساحل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے چکا تھا تو پھر ڈاکٹر مونگ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ محترم سانگ فو اب انجانی ہو چکا تھا۔ ہمارے درمیان سانگ فو کے بارے میں باتیں ہونے لگی۔ سانگ فو کا انتقال ڈاکٹر مونگ کی غیر موجودگی میں سیٹل میں ہوا تھا۔ مونگ کے لیے سانگ فو کی خصوصی ہدایت تھی کہ وہ مشن چھوڑ کر واپس نہیں جائے گا اور اس نے اپنے بڑے کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ وہ بڑی ثابت قدمی سے محاذ پر ڈٹا ہوا تھا، بلکہ ساحل کو ربی کے آدمیوں سے چھین کر اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام بھی دیا تھا۔ ربی ساحل کے بغیر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، لہذا اس حقیقت کو ایک لمحے کے لیے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ربی کے آدمی ساحل کی تلاش میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جنونی یہودیوں کا وہ شیطانی ٹولہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے اس حقیقت کا ذکر ڈاکٹر سے کیا تو وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے مدبرانہ انداز میں بولا، جانتا ہوں، بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس لیے میں نے ساحل کو ایک ایسے مقام پر چھپا دیا ہے جس طرف بھولے سے بھی کسی کا دھیان نہیں جا سکتا۔ وہ لوگ یہی توقع کر رہے ہوں گے کہ ساحل کو عبادت گاہ سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جبکہ میں نے اسے عبادت گاہ سے قریبی بستی میں پہنچا دیا ہے۔ اگر لاڈ بدھا کی مرضی شامل خال رہی تو آج رات ساحل سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تم نے اس کے انتظار میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اس کی بات نے میرے تن بدن میں ایک سنسنی سی دوڑا دی۔ ساحل سے ملنے کا تصور بڑا خوش ربا اور نشاط انگیز تھا۔ ڈاکٹر نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ میں نے اس کے حصول کی خاطر بہت ہی دکھ اٹھائے تھے۔ میں اس وقت بڑے جذباتی انداز میں ساحل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسی دوران میں ڈاکٹر مونگ مسلسل میرے چہرے پر نگاہ جمائے بیٹھا تھا۔ اپنے دل کا راز افشاں ہوتے دیکھا تو میں نے فوراً موضوع بدل دیا۔ کوئی بھی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا اس کے دلی معاملات تک پہنچ جائے۔ ڈاکٹر، تم جس حالت میں ہاسپٹل پہنچائے گئے اس کے پیش نظر تو تمہیں ہفتہ 10 دن تک وہیں رہنا چاہیے تھا، مگر تم جتنے حشاش بشاش نظر آ رہے ہو اسے تو یہی لگتا ہے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ہوا تو بہت کچھ تھا، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان کے دکھ اور سکھ کا تعلق اس کے محسوس کرنے سے ہے۔ اگر کوئی شدت سے یہ محسوس کرے کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوا تو بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ سوچ، دوسرے میں نے ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ چینی طب کو بھی آزمایا ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز طریقہ علاج ہے۔ میں اس وقت بالکل ٹھیک تو نہیں ہوں، تاہم کافی بہتر محسوس کر رہا ہوں۔
میں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، ڈاکٹر تم تو مارشل آرٹس کے ماہر اور مضبوط اعصاب کے مالک ہو، لیکن ساحل اس مہارت اور مضبوطی میں تمہارا اشر اشیر بھی نہیں۔ وہ بھی زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچائی گئی تھی۔ کیا اس وقت وہاں بستی میں وہ بھی تمہاری طرح ہنس مسکرا رہی ہوگی؟ اگر وہ مسکرا نہیں بھی رہی تو تکلیف میں نہیں ہوگی، وہ پورے یقین سے بولا۔ ایک تو اسے پہنچنے والی چوٹیں شدید نوعیت کی نہیں ہیں، دوسرے میں نے اس کا مناسب علاج بھی کیا ہے۔ مجھے امید ہے آج رات جب تم اس سے ملاقات کرو گے تو اسے نارمل پاؤ گے۔ ڈاکٹر مونگ نے ساحل کے سلسلے میں 2-3 مرتبہ رات میں ملاقات کا ذکر کیا تو میں سوال کیے بنا نہ رہ سکا۔ اس سوال میں ہزاروں سال سے پیاسے کی بے تابی اور تھکن شامل تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، رات ہی کو کیوں ڈاکٹر؟ میں ابھی اور اسی وقت ساحل سے ملنے کیوں نہیں جا سکتا؟ جا تو سکتے ہو، لیکن میرے بغیر وہاں تمہیں کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ بلکہ تم اگر ایک ایک شخص سے بھی ساحل کے بارے میں پوچھتے پھرو گے تو بھی کوئی اس کی وہاں موجودگی کا اقرار نہیں کرے گا۔ تمہاری ساتھی کو نہایت ہی خفیہ انداز میں ایک گھر میں ٹھہرایا گیا ہے، وہ اس وقت بدلے ہوئے گیٹ اپ میں ہے اور اس گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے وہاں موجود ہے۔ اس گھر کے تمام افراد میرے وفادار ہیں۔ تم مسلط اور احتیاط پسندی کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جانوس نے بھی مجھے بتایا تم خاصے جذباتی ہو رہے ہو۔ ڈاکٹر مونگ نے جانوس کا حوالہ دیا تو مجھے یاد آ گیا، میں نے اس شخص کے ساتھ خاصا تلخ رویہ اختیار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا جانوس نے میری کوئی شکایت کر دی؟ ہاں، مونگ نے اس بات میں گردن ہلائی، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری ایک اپنی اہمیت ہے۔ جانوس کی شکایت کو میں نے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر سچی بات تو یہ ہے یہ تمہارا آدمی جانوس میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا نا، تمہاری اپنی ایک خاص اہمیت ہے، وہ تاکیدی لہجے میں بولا۔ بہرحال اتنا بتا دوں کہ جانوس کھٹمنڈو کی ایک بااثر شخصیت ہے۔ میں نے جانوس کے موضوع کو پس پوچھ ڈالتے ہوئے ڈاکٹر مونگ سے پوچھا، تم کہہ رہے ہو تمہارے بغیر میرا بستی میں جانا بیکار ہے، میں کسی بھی صورت اپنی ساحل تک رسائی حاصل نہیں کر سکوں گا، پھر تم ابھی میرے ساتھ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کیا ایسا کرنے میں کوئی قباحت ہے؟ قباحت تو کوئی نہیں، مگر میں شام سے پہلے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ تعامل کرتے ہوئے بولا، یا مجھے نہایت ہی اہم امور نمٹانے ہیں۔ ربی کے وفادار بڑی سرگرمی سے ساحل کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تم لوگوں پر 2 مرتبہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے ہر تعلق والے کو ٹٹول رہے ہیں۔ جہاں بھی میرے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی کپل دکھائی دیتا ہے وہ یہی سمجھتے ہیں یہ کپل میرے اور ساحل کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ ربی کے حکم پر ساحل کو حاصل کرنے کے لیے کھٹمنڈو کو طے و بالا کرنے کو تیار ہیں۔ میرے بنگلے پر جو مار دھاڑ کی کاروائی ہوئی وہ بھی اسی تلاش کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ انہیں جہاں ساحل تو نہیں ملی، البتہ میں نے انہیں ڈرائی کلین کر کے رخصت کیا ہے۔ اب وہ کبھی اس طرف منہ دینے کی ہمت نہیں کریں گے۔ میں نے اس واقعے کو پولیس تک پہنچا دیا ہے۔ تمہاری عمل سے تھوڑی دیر پہلے ہی چند پولیس والے یہاں کی رپورٹ تیار کر کے لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر مونگ جن پولیس والوں کا ذکر کر رہا تھا، میں نے ٹیکسی میں رہتے ہوئے اپنی باطنی آنکھ سے انہیں ڈاکٹر کے بنگلے میں بیٹھے دیکھا تھا، لیکن ڈاکٹر نے ابھی مجھے جو معلومات فراہم کی ان میں مجھے چونکا دینے والی 2 باتیں تھیں۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر ان 2 باتوں کی وضاحت ضروری سمجھی۔ یہ بات تو میرے علم میں آ چکی کہ جانوس نے ڈاکٹر کو صبح والے واقعے کی رپورٹ پیش کر دی تھی، لیکن ڈاکٹر مونگ نے اپنے بیان میں 2 قاتلانہ حملوں کا ذکر کیا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر مونگ کیا ہماری یہاں سے عمل سے قبل انسپیکٹر شیوا سے تمہاری بات ہو گئی تھی؟ اس کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ میرے سوال کے مقصد تک پہنچ گیا تھا، اور دھیمے لہجے میں اس نے جواب دیا، ہاں تمہاری آمد سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میری شیوا سے طویل بات ہوئی ہے۔ میں نے اس سے رابطہ کیا تھا۔ جب تم لوگوں کے آنے کا متوقع وقت گزر گیا تو مجھے تشویش ہوئی اور میں نے شیوا کو فون کھڑکا دیا۔ اس نے مجھے دوسرے قاتلانہ حملے کے بارے میں بتایا ہے۔ 2 لاشوں اور 2 زخمیوں کو پولیس تحویل میں ہاسپٹل پہنچایا جا چکا ہے۔ جلدی کوئی بڑا انکشاف ہونے والا ہے اور مجھے امید ہے ان لوگوں کا تعلق ربی کی بھیجی ہوئی ٹیم ہی سے ثابت ہوگا۔ میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا، ڈاکٹر اس خونریز واقعے کے بعد انسپیکٹر شیوا نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر رابطے میں اسے ناکامی ہوئی، ایسا کیوں ہوا؟ میرا موبائل آف تھا، وہ بڑی رسان سے بولا، اور گھریلو فون کو میں نے دانستہ اٹینڈ نہیں کیا، یا یوں سمجھ لو مجھے فون کا ریسیور اٹھانے کی مہلت نہیں مل سکی۔ گھنٹی تھوڑی دیر تک بجتی رہی، پھر خاموشی چھا گئی۔ دراصل اس وقت میں حملہ آوروں سے نمٹنے میں بے حد مصروف تھا۔ اس کا جواب معقول تھا، لیکن میں ایک اور زاویے سے بھی اپنے ذہن کو مطمئن کرنا چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر مونگ تم نے بتایا اس بنگلے پر خلا بولنے والے 4 خطرناک فائٹرز کا تعلق ربی کے گروپ سے ہے اور وہ تمہاری اور ساحل کی تلاش میں یہاں آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ساحل تو یہاں تھی ہی نہیں، انہیں کیا ملتا، مگر وہ یہ جاننے میں تو کامیاب ہو گئے کہ تم اس بنگلے میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ یہ بھی کچھ کم تشویشناک بات نہیں ہے۔ اپنے ذہن کو مت الجھاؤ وجدان، وہ شفقت بھرے لہجے میں بولا۔ یہ تو پولیس والوں سے میٹنگ کرنے اور تمہارے استقبال کے لیے میں نے اپنے چہرے کو صاف کیا ہے، ورنہ ان 4 حملہ آوروں کی تو میں نے کسی اور ہی روپ میں خدمت کی ہے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ڈاکٹر مونگ سے پنجہ لڑا کر گئے ہیں۔
ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। शिवा की जीभ में से जब मैंने मूंग से तस्वुराती राब्ता किया तो वो 4 माहिर मार्शल आर्टिस्ट से निमर्द आदमा था। इस्लामाती जांग में मैं उसके चेहरे के बारे में गौर नहीं कर सका था, इसलिए मैं ये जान ना सका कि वो अपने असली हुलिये में था या मेकअप में। बहरहाल मेरा तस्वुर मुझे धोखा नहीं दे सकता था और ना ही गलत जगह पर पहुंचा सकता था। सिटी हॉस्पिटल में मैंने जब भी डॉक्टर के माहौल में झांका वो मुझे अपनी ही सूरत में नजर आया। इस हवाले से मैंने उसे इस्तफसार किया तो उसने बताया, हाँ, हॉस्पिटल में बाद मजबूरियों के बायस मैं तमाम वक्त मेकअप में नहीं रह सका। अलबत्ता जब हमें मुर्दों के भेस में हॉस्पिटल से निकाला गया तो इस सिलसिले में सबसे बड़ा सहारा मेकअप का ही इस्तेमाल किया गया। मेरे ज़हन में साल के हवाले से एक कांटा साथ चुभा हुआ था। दरअसल असली और नकली का चक्कर इतनी बार चला कि मैं उलझ कर रह गया था। हालांकि काठमांडू में पाई जाने वाली साइल के हवाले से अब तक जो भी शहादतें मौसूल हुई उनसे तो यही जाहिर होता था ये मेरी साइल ही है, कोई डमी नहीं। तब मैंने डॉक्टर मूंग से इस्तफसार जरूरी समझा। डॉक्टर, क्या तुम्हें यकीन है जिस लड़की को तुमने बस्ती में पहुंचाया है वो मेरी ही साइल है? क्या कहना चाहते हो? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। हमारी आखिरी मुलाकात चंद रोज कबल सीटल में हुई थी। हम दोनों ज़ूरू नारा आइलैंड से सीटल पहुंचे थे। सांगफू ने हंगामी फैसला करके डॉक्टर मूंग को नेपाल और मुझे मेरी ख्वाहिश के मुताबिक न्यूयॉर्क रवाना कर दिया था। न्यूयॉर्क खुसूसन मैनहट्टन में जिन सनसनीखेज हालात से गुजरा उनका खुलासा मैंने डॉक्टर मूंग के गोश गुजार किया और डमी साइल का किस्सा बयान करते हुए पूछा, मैं ये कहना चाहता हूँ कहीं उस शातिर रब्बी ने हमें यानी तुम्हें धोखा देने के लिए यहाँ भी कोई साइल की डुप्लीकेट तो नहीं भेजी थी? तुमने तसल्ली कर ली ना कि ये हमारी ही साइल है? वो पूरे एतमाद अंदाज में सारी लाते हुए बोला, मैंने तो तसल्ली कर ली, अब तुम रात में उससे मुलाकात करके अपना इत्मीनान कर लेना। मैंने कहा, हम सवाल किया, हम कब तक यहाँ से रवाना होंगे? रात 9 बजे, उसने जवाब दिया। और अगर लॉर्ड बुद्धा की मर्जी शामिल खाल रही तो ठीक 10 बजे हम हाईवे वाली उस बस्ती में होंगे। जिस तरह हम मुसलमान अपने रोज़मर्रा के कामों में खुदा की मर्जी और मसलत को बहुत अहमियत देते हैं, बिल्कुल उसी तरह बुद्ध के पैरोकार लॉर्ड बुद्धा का जिक्र करना नहीं भूलते। बस अपने अपने अकीदे और एतकाद की बात है। इंसान को जिस वसीले से फायदा पहुंचने लगता है वो उसी का होकर रह जाता है। मजहब की रूह को समझकर इख्तियार करने वालों की तादाद हमेशा निस्बतन कम ही रही है, चाहे वो दुनिया का कोई भी मजहब हो। देखा देखी किसी तहजीबी मजबूरी और नजरिया जरूरत के तहत खुद को बड़ा मजहबी जाहिर करने वालों का तनासुब हमेशा ज्यादा रहा है। ये एक तलख हकीकत है, तस्लीम करें या ना करें। पहले लगे हाथों डॉक्टर मूंग से ये भी पूछ लिया, दिन का बाकी हिस्सा काठमांडू में गुजार कर तुम क्या करना चाहते हो? अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे भी अपनी मसरूफियत के बारे में बता दो, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। वैदान, तुम हर हवाले और हर जाविये से मेरे लिए मुफीद हो और अपने किसी मंसूबे के बारे में तुम्हें बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। वो दोस्ताना लहजे में बोला, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि तुम रात तक मुझसे अलग रहो, ज्यादा मुनासिब यही है। इसी बंगले में अपनी साथी के हमरा आराम करो, तुम्हारा काम रात के बाद शुरू होगा। मैं समझ नहीं सका डॉक्टर। मैंने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में डॉक्टर मूंग की तरफ देखा। वो वजाहत करते हुए बोला, मुझे बाखबर जराए से पता चला है कि आज आधी रात के बाद रब्बी की टीम एक और कोशिश करेगी। वो लोग बुद्ध इबादतगाह के खुफिया तय खाने तक रसाई हासिल करने के लिए शब खून मारेंगे। आज की रात बहुत अहम है, इबादतगाह में खून की नदियां भी बह सकती हैं। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए मुतवक्कफ हुआ, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, उस इबादतगाह की तारीख से तुम बखूबी आगाह हो। आज तक जिस किसी ने भी बेशबहा खजाने तक पहुंचने की कोशिश की है वो बेमौत मारा गया है। रब्बी पहली कोशिश में बहुत सा जानी और माली नुकसान उठा चुका है। दूसरी कोशिश वो साइल की रहनुमाई में करने का इरादा रखते थे, लेकिन ये कीमती मोरा उनके हाथ से फिसल कर मेरे कब्जे में आ चुका है। लिहाजा आने वाली वो रात साइल के बगैर ही दूसरी कोशिश करेंगे। साइल की तलाश भी बड़ी शदोमत से जारी है। डॉक्टर मूंग ने साइल को कीमती मोरे से ताबीर किया तो मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी तकलीफ का इजहार किए बगैर पूरी तरह उसकी जानी मुतवज्जो रहा। थोड़े वक्त के बाद वो दोबारा गोया हुआ, मैं अपने दुश्मनों के खत्मी प्रोग्राम के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। रब्बी के चंद आदमी बुद्ध नील कुंड वाली इबादतगाह के आसपास मौजूद हैं। रब्बी का एक नायब जिमी फूंडा इस मिशन की कमान संभाले हुए है। अमेरिका बहादुर का पूरी दुनिया में जो असर और रसूख है उससे तुम बखूबी वाकिफ हो। उन लोगों को हर जगह आसानियां मुयस्सर आ जाती हैं। काठमांडू की एक ताकतवर सियासी शख्सियत जिमी फूंडा उनका साथ दे रही है। जोगिंदरपाल नामी ये सियासी शख्सियत नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए यहाँ बहुत मशहूर है। इसे तुम हालात की संगीनी का अंदाजा लगा सकते हो। मैं नहीं चाहता तुम मेरे साथ बाहर निकलो और किसी नई मुसीबत में उलझ कर वापस ना आ सको। हमें ठीक रात 9 बजे यहाँ से बस्ती की तरफ रवाना होना है, कुछ देर वहाँ ठहरना है और फिर आगे रवाना हो जाना है। तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? बात के इख्तिताम पर डॉक्टर मूंग ने गहरी सवालिया नजर से मुझे देखा और मैं इस बात में सर हिलाकर रह गया। आगे बढ़ने का मतलब था बुद्ध नील कुंड की इबादतगाह की हिफाजत करना।
मुझे ये भी बखूबी अंदाजा था कि वो बस्ती में मेरी खातिर ही थोड़ी देर रुकना चाहता था। मैंने बरसबील तज़किरा पूछ लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकलूंगा। लियान के हमरा जाने की इजाजत तो है ना? तुम लोगों पर 2 मरतबा कातलाना हमला हो चुका है, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जितनी भी एहतियात करो अच्छा है, वैसे जो तुम्हारी मर्जी। उसे फैसले की गेंद मेरी कोर्ट में फेंक दी तो मैंने कहा, हमारा सामान वगैरह ना पुरना होटल में रखा है, हम शाम से पहले थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, अपना सामान ले आएंगे और कुछ सैर वगैरह भी हो जाएगी। वैसे मैंने जुमला अधूरा छोड़कर एक नजर डॉक्टर मोंग को देखा और इजाफा करते हुए कहा, वैसे भी अभी अभी यही नतीजा सामने आया है कि कातलाना हमले हम पर नहीं बल्कि तुमसे मुतल्लक लोगों पर हुए हैं और तुमने इस बात का इकरार भी किया है। हम तो अमेरिका से सियाहत की गर्ज से नेपाल आने वाले 2 मियाँ बीवी हैं। हमारा किसी झगड़े फड्डे से क्या वास्ता? मैं तुम्हारी दलील को रद्द नहीं करूंगा, वो मसलत अमेज लहजे में बोला। लेकिन इन दोनों कातलाना हमलों में तुम मेरे साथियों की गाड़ी में पाए गए हो। न सिर्फ पाए गए हो बल्कि हकीकी मानों में तुम्ही ने हमलावरों को छठी का दूध याद दिलाया है। इसका मतलब है अब तुम दोनों पर भी मेरे साथियों का लेबल चिस्पा हो चुका है। वो एक लम्हे का मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, मैं ये फैसला तुम पर छोड़ चुका हूँ। अगर तुम नहीं रुकने वाले तो एक छोटा मोटा चक्कर लगा लेना बाहर का, मगर एहतियात के साथ। डॉक्टर मोंग के आखिरी जुमले में एक तंबी पोशीदा थी। मैंने कहा, अब हाथ पांव बांध कर पूरा दिन घर के अंदर भी तो नहीं गुजारा जा सकता। जवाब में डॉक्टर मोंग ने कंधे उचकाने पर इक्तफा किया।